ہمیں ہماری زندگی کا جو بنیادی مقصد دیا گیا ہے نا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور جب ہم عبادت کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، تو عبادت کی طرف بڑھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہمارے پاس پیش نظر ہوتی ہے، یا جو چیز ہمارے لیے رکاوٹ کا باعث بنتی ہے، وہ ہوتے ہیں نفس و شیطان۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں، یہ دو ایسی رکاوٹیں ہیں کہ ان کی پہچان، ان کی سمجھ، ان کے وار کو اچھے انداز سے سمجھنا اس بات پر موقوف ہے کہ ہمارا تعلق اسلاف سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ کسی بھی بزنس کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اس کاروبار میں براہ راست پیسہ لگا دیتے ہیں، یا پہلے اس کاروبار کے ماہرین سے مشورہ کرتے ہیں؟ پہلے اس کاروبار کے اندر کیا اونچ نیچ ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، پہلے اس کاروبار کی بھرپور معلومات لیتے ہیں، پھر اس کاروبار میں قدم رکھتے ہیں۔ اور اگر بھرپور معلومات لیے بغیر، ماہرین سے تعلقات رکھے بغیر، ماہرین سے مشورہ کیے بغیر اگر کاروبار کریں تو کیا ہوتا ہے؟ جو تھوڑا بہت بچا ہوا سرمایہ تھا وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کو دنیاوی زندگی کے اندر اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرنا ہے، تو اس مقصد کے حصول کے لیے آپ کو اسلاف سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں، ایک مرتبہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک مرید آیا کرتا تھا، اور وہ بڑا آپ کی مجلسوں میں شریک رہتا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ تو جب چند دن گزرے تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو دیگر مریدین تھے ان سے پوچھا کہ وہ جو شخص آتا تھا وہ کہاں ہے، آج کل ہماری مجلسوں میں نہیں آ رہا۔ تو جتنے مریدین تھے انہوں نے آپ کو کہا کہ حضور وہ جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام دے دیا، بڑا مرتبہ دے دیا، اب مجھے جنید کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا کہ اچھا اس کے مقام و مرتبے کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کو مقام و مرتبہ مل گیا۔ تو ایک صاحب نے بتایا کہ حضرت وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے میرے خواب میں آتے ہیں اور مجھے جنت کی سیر کراتے ہیں۔ جب جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ نے کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد پھر آپ نے کچھ دیر بعد ان کو کہا کہ اچھا میرا پیغام اس شخص کو جا کر یہ دو کہ رات کے وقت جب تمہارے پاس فرشتے آئیں اور تمہیں جنت کی سیر کرائیں تو تم اس وقت پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لوگوں نے جا کر اس کو پیغام دیا۔ اب وہ شخص رات میں سویا، وہی خواب میں فرشتوں کی جماعت آئی، اس کو جنت کی سیر کرانے کے لیے چلی گئی۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ مجھے تلقین کی گئی تھی، اب یہ خواب میں اس کو یاد آ گیا۔ یہ بھی بزرگوں کا کرم۔ اب جیسے ہی اس کو یاد آیا تو اس نے خواب میں ہی پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جیسے ہی پڑھا ایک زوردار دھماکہ ہوا، اس کی آنکھ کھلی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ کچرے کے ڈھیر پہ۔ فوراً جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پریشانی کے ساتھ کہنے لگا کہ حضور مجھے بتائیے یہ کیا ماجرا تھا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اے نادان، یہ جو تو فرشتوں کی جماعت جسے سمجھ رہا تھا، یہ شیطان تجھ پر حملہ آور ہوا تھا کہ تجھے میری صحبت سے نکال کر آگے لے کر جائے اور تجھے میری صحبت سے دور کر کے تجھے تباہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے کشف دیا اس سے میں نے جانا، جاننے کے بعد تجھے پیغام دیا، تو نے وہ وظیفہ پڑھا اور آج تجھے یہ حقیقت تیرے سامنے آشکار ہو۔ اب آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ ایک شخص جو شیطان کے وسوسے میں مبتلا ہو رہا تھا اس کو کس نے بچایا؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ایک بزرگ تھے، جو ایک اسلاف سے تعلق رکھنے والی شخصیت تھے۔ تو اگر ہم بھی اپنا تعلق اسلاف سے جوڑے رکھیں گے تو وہ یہ جانتے ہیں کہ شیطان کس طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ ایک انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے، وہ ہمیں بھی اس چیز سے بچائیں گے۔